السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تمہیں ایک ایسے بڑے گناہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ گناہ اتنا بڑا سخت ہے کہ سیدھا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ہے غیبت۔ اب غیبت لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ غیبت کیا ہے۔ غیبت میں اپنی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتاتا ہوں کہ غیبت کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس کی پیٹھ کے پیچھے اس رنگ میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ عرض کیا گیا، اگر وہ بات جو کہی گئی ہے وہ سچ ہو اور میرے بھائی میں وہ موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ عیب اس میں پایا جاتا ہے جس کا تو نے اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کیا ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات جو تو نے کہی ہے اس میں پائی ہی نہیں جاتی تو یہ اس پر بہتان ہے۔ بہتان کی سزا اور ہے، غیبت کی سزا اور ہے۔ بہتان کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہے، اور غیبت کی سزا جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمی تم اسے پاؤ گے جو 2 منہ رکھتا ہے، ان کے پاس آ کر کچھ کہتا ہے اور دوسروں کے پاس جا کر کچھ کہتا ہے، یعنی بڑا منافق اور چغل خور ہے، اور یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوا تو حالت کشف میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو یہ ہے۔ پھر حضرت حذیفہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اور حذیفہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ عقبہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نجات کیسے حاصل ہو؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو روک رکھ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، حرص سے بچ، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی طلب کر۔ تو آگے پھر ایک حدیث ہے جس میں ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طعنہ زنی کرنے والا، دوسروں پر لعنت کرنے والا، فحش کلامی کرنے والا، یاوہ گو، زبان دراز، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو یہ کفر ان میں سے کسی ایک پر ضرور پڑتا ہے،
اگر وہ شخص جسے کافر کہا گیا ہے واقعہ میں کافر ہے تو پھر خیر ہے، ورنہ کفر اس پر لوٹ آئے گا جس سے اپنے بھائی کو اس نے کافر کہا ہے۔ یہ زندگی بڑی احتیاط سے گزرنے والی ہے، اس لیے یہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان برائیوں سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ یہ خاص طور پر مبارک مہینہ، نیکیوں کا مہینہ چل رہا ہے، عموماً ہم روزے سے ہوتے ہیں، تو ایسی باتیں، غیبت جیسی خطرناک باتیں ہم، یعنی کہ دوسروں کی باتیں جب ہم آگے پھیلاتے ہیں، جو ان میں پائی جاتی ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو آگے بتانا اس بھائی کو جو برا لگتا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ الٹا اس نے تو اپنی سزا لینی ہے جو وہ کرتا ہے، لیکن آپ اس کو پھیلا کر اس سے زیادہ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی میں اگر کوئی عیب دیکھیں تو مہربانی کر کے اس کو آگے کسی کو نہ بتائیں، تاکہ آپ غیبت سے بچ سکیں۔ غیبت ایسا گناہ ہے جو نہ معاف ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، کسی کا دل نہیں کرتا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کا۔ تو اس لیے غیبت کو بہت ہی برا بتایا گیا ہے اور اس سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برائیوں سے، ایسے گناہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔